السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں عدنان وائس ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ قطر کی لیٹسٹ امپورٹنٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو دوستو اسی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قطر حکومت نے صنعیہ کے علاقے یعنی انڈسٹریل ایریا کی اوپننگ کے متعلق کیا نیوز دی ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قطر کی تمام لیٹسٹ نیوز حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ دوستو سپریم کمیٹی آف کرائسس مینجمنٹ کی کل کی پریس کانفرنس میں کرائسس کمیٹی کی ترجمان محترمہ لولوہ بنت راشد الخاطر نے پریس کانفرنس میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے ریاست قطر کے ذریعے نافذ کیے جانے والے تازہ ترین حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ دوستو اس پریس کانفرنس میں 3 بہت ہی اہم اپڈیٹس دی گئی ہیں اور یہ پریس کانفرنس بہت اہم پوائنٹس پر مشتمل تھی۔ دوستو ان 3 اپڈیٹس میں سے ایک اپڈیٹ تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، وہ یہ کہ روزمرہ کی زندگی کی کھانے پینے کی ضروریات فراہم کرنے والی دکانیں، فارمیسیوں، ریسٹورنٹس، پیٹرول پمپس کو چھوڑ کر باقی تمام تر دکانیں ہر جمعہ اور ہفتے کے روز مکمل طور پر بند رہیں گی جب تک قطر حکومت کا اگلا نوٹس نہ آ جائے۔ تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کل کی پریس کانفرنس کی تازہ ترین اور بہت اہم دوسری اپڈیٹ۔ دوستو قطر میں جتنے بھی لوگ گھروں میں کام کرنے والے یعنی جتنے بھی ڈومیسٹک ورکرز ہیں، جیسے کہ اگر کوئی ڈرائیور ہے، کوک ہے یا میڈ ہے، تو وہ اپنی تنخواہ یعنی اپنی رقم اپنے ملک میں اپنے پیاروں کو کیسے بھیجیں گے۔ تو دوستو ان لوگوں کے لیے قطر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سب کے بھی بینک اکاؤنٹس بنیں گے اور وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ، اور ان کے لیے قطر حکومت نے خاص طور پر یہ رعایت رکھی ہے کہ جیسے کہ بینک یہ کہتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں منیمم رقم ضرور ہونی چاہیے، تو ان ڈومیسٹک ورکرز یعنی گھروں میں کام کرنے والوں کے لیے اب یہ شرط نہیں ہوگی کہ ان کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہونی چاہیے۔ تو دوستو حکومت کے اس فیصلے کا فائدہ کیا ہے؟ دوستو فائدہ یہ ہے کہ اب وہ تمام گھروں میں کام کرنے والے لوگ بھی آسانی سے کسی بھی موبائل آن لائن ایپ کی مدد سے پیسے آسانی سے اپنے گھر بھیج پائیں گے۔ ان کے کفیل ان کی سیلری اپنے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے اور اس کے بعد وہ پیسے آسانی سے اپنے ملک بھیج سکتے ہیں۔ دوستو اب یہ تیسری اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ صنعیہ کا وہ علاقہ جو بند کیا گیا ہے اور لاک ڈاؤن ہے، اس علاقے کو دوبارہ کھولنے کے لیے قطر حکومت نے ایک پلان تیار کر لیا ہے۔ تو دوستو اس پلان کی تمام تر تفصیلات آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے بتا دی جائیں گی کہ کیسے آہستہ آہستہ اب صنعیہ کے علاقے کو کھولا جائے گا۔ دوستو اب تک صنعیہ یعنی صنعتی علاقے میں 197 علاقوں کو صاف ستھرا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کال سنٹر کے 3 مقامات ہیں جہاں 300 ملازمین کی گنجائش ہے، اور چوتھے سنٹر کو مختص کرنے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگی کی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی قطر کے متعلق امپورٹنٹ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں قطر کی تمام لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس جاننے کے لیے۔ تو دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔